بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیوں، آج خصوصاً میرے لیے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بہت اچھے ساتھی اور بلکہ ہمارے بھائیوں کی طرح، ہمارے دوستوں کی طرح حضرت مولانا عبدالواجد صاحب تقریباً اپریل میں حضرت جو ہے نا پاس ہوئے ہیں ماشاءاللہ اوقاف کے امتحان میں 2025 میں۔ تو حضرت نے خود فون کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے بولا کہ بھائی میں جو ہے نا آنا چاہتا ہوں اور ساتھیوں کے سامنے کارگزاری رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یقین کریں یہ بات سن کے تو ہمارا دل تو جو ہے نا بالکل گارڈن ہو گیا۔ تو بس ہم نے پھر آلو کا سالن مرحبا یعنی اہلا و سہلا مرحبا حضرت سے بولا آئیے تشریف لائیے۔ تو بس پھر آج حضرت تشریف لائیں تو سب سے پہلے تو حضرت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ آپ نے حضرت کی تلاوت سنی، تو سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالواجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو بھی آنے والے تمام امتحان میں اور دنیا اور آخرت کے تمام امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت سے ہم بچپن میں حضرت کو دیکھا تھا، جب 2003-04 میں ہم جامعہ دنیا میں پڑھتے تھے، تو حضرت کے والد صاحب والد محترم حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رحمہ اللہ کو پیارا ہوگا، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت تھے اور مدرسے میں بس ہم حضرت کے اصلاحی بیان سنا کرتے تھے، تو بہت ہی عمدہ اصلاحی بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو 2010 میں تقریباً حضرت جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ حضرت سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائے گا۔ حضرت مولانا عبدالمجید صاحب ہمارے تقریباً استادوں میں سے ہیں، اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان حضرات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی اب حضرت سے گفتگو شروع کرتے ہیں، دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مولانا فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں۔ مولانا فاروق صاحب ماشاءاللہ وہ ہستی ہیں جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ تقریباً 2001 سال میں جو لوگ یہاں پر تسجیل کرتے ہیں، ان 2000 میں 1500 لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مولانا سے ماشاءاللہ رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں مستقل صبح شام۔ تو انہی کے چینل کے تھرو مجھے یہاں قطر کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئیں اور مولانا نے دن اور رات کے فاصلے مٹا کر جب میسیج کیا اسی وقت جواب دیا، تفصیلی جواب دیا اور قائل کیا۔ پہلی ملاقات مولانا سے تب ہوئی تھی جب یہاں غالباً 2019 ہوگا یا 18 ہوگا، مناظرات قطر میں یہاں قطر آنا ہوا جامعہ بن نوریہ کی طرف سے، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ تو پہلی ملاقات مولانا سے اس وقت ہوئی، تقریباً 3 دفعہ اس میں قطر آنا ہوا۔ اس وقت دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا مولانا کو دیکھ کر، اور دیگر یہاں پہ جو پاکستانی ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، انہیں دیکھ کر داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسا بھی کوئی وقت آئے کہ ہم بھی قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنے والے ہوں، اور جہاں یہ حضرات اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو ہم بھی کوئی انگلی کٹا کے یا ناخن کٹا کے شہداء میں اپنا نام لکھوا لیں۔ تو اللہ نے الحمدللہ وہ ایک جو دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائی اور 2025 میں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ تو مولانا نے ماشاءاللہ مستقل رہنمائی کی اور یہاں آنے کے بعد بھی مولانا سے ملاقات رہی، رہنمائی لیتا رہا۔ تو قطر کے اس امتحان کے حوالے سے جو ساتھی مستقل سوالات کرتے رہتے ہیں، عمومی سوالات جو ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر بندہ پکا ویزا لے کر، ورک ویزا لے کر آ جائے تاکہ اس کی تسجیل آسان ہو جائے۔ اگر ہم وزٹ ویزے پر آنے والے ساتھیوں کو دیکھیں تو اس میں مشکلات ہیں، قانونی مشکلات ہیں۔ اول تو تسجیل نہیں ہوگی، تسجیل ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ ویزا ختم ہو جائے، تاریخ بعد کی ملے، ایک تاریخ مل جائے، دوسری تاریخ جو شفوی امتحان کی ہوتی ہے جس میں قرآن کریم کے سوالات ہوتے ہیں، تو یہ مشکلات رہتی ہیں۔ اگر وہ بندہ نکل کے دوبارہ بھی آ جائے تو ویزا نمبر بدل جائے گا۔ تو سب سے بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم پکا ویزا لے کر یہاں قطر آئیں اور پھر اپنی تسجیل کریں۔ تسجیل کرنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ ہمیں شروع میں تاریخ نہ مل رہی ہو، بار بار تسجیل کرنے کی نوبت آئے، تسجیل کرتے رہیں۔ 2 کتابیں ہیں اور مولانا نے اس کو پلے لسٹ میں اپنے چینل پر، مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا محمد فاروق کے نام سے آپ کا چینل ہے،
اس میں اعلام السنہ جو ان کی عقیدے کی کتاب ہیں، اور منار السبیل، متن منار السبیل فقہ حنبلی کی کتاب ہیں، تو اس کے دروس مولانا نے بہت ہی آسان انداز سے، یعنی ایک بندہ عربی جانتا ہو کہ وہ عربی کی جو عبارت یاد کر رہا ہے اس کا مطلب جانتا ہو، یعنی آیت ہے اور یہ آیت اس معنی کے لحاظ سے فٹ ہو سکتی ہے، اتنا اس کو پتہ ہو، اور وہ ان مختصر جوابات کو جس کی نشاندہی مولانا نے ان دروس میں اس سلسلے میں کی ہے وہ یاد کر لے تو اس کے لیے کافی ہے، وہ امتحان پاس کر سکتا ہے۔ اور امتحان میں جو تحریری امتحان ہیں اس کے جو پیٹرن ہیں، وہ پیٹرن اور وہ سوالات بھی مولانا نے اس کی ایک پلے لسٹ بنا کر جتنے بھی سوالات ہیں ان کی اسکرین شاٹ اور وہاں پہ اپنے چینل پہ اس کو دکھائے ہیں، تو وہاں اس کے نموذج کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی مثالوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں 4 طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو خالی جگہ پر کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ MCQs ٹائپ کے کہ اس میں آپ نے کوئی ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ عبارت کو انہوں نے خلط ملط کیا ہوتا ہے، آپ نے ترتیب درست کرنی ہوتی ہے، یعنی اب وہ تو تبھی ہوگا جب کتاب کی عبارت آپ کے سامنے ہو۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، یہ یعنی تمام امتحانات میں یہ چاروں نموذج، چاروں پیٹرن انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور جو اہم ترین سوالات ہوتے ہیں وہ تحریری طور پہ لکھنے والے آدھے صفحے کے 6 لائن کے 8 لائن کے جوابات آپ نے وہاں پہ تفصیلاً ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں، جس میں تقدیر ہے اور شفاعت کی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پہ بیان کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو شفوی تاریخ کا ٹائم ملتا ہے، شفوی تاریخ ملتی ہے، موعد قرآن پاک کے امتحان آتا ہے۔ تو قرآن پاک کے امتحان میں بھی جو عقیدہ اور فقہ حنبلی کا آپ نے تحریری جواب دیا تھا، اس میں سے وہ حضرات وہاں پہ فی البدیہہ آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کتاب کا فہم کتنا ہے، کوئی بھی اپنے سے مثال بنا کر پھر تھوڑا سا اس میں گھما پھرا کر بھی کہ اگر اچھا یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، یوں ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اچھا عربی میں سوال کریں گے؟ سوالات سارے عربی میں ہوں گے۔ جی بالکل، نہ بعض ساتھی بولتے ہیں ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہمیں جی ظاہر بات ہے عربوں کا ملک ہے، اس میں تو سوالات بھی عربی میں ہوں گے، اور وہ لجنہ ساری عرب کی ہی ہیں، اس میں یمن کے ہیں، قطر کے علماء ہیں اور دیگر ملکوں کے بھی ہیں، لیکن عربی کوئی اردو کوئی بولتا نہیں ہے وہاں پہ، تو صرف عربی ہی وہاں پہ سوالات بھی عربی ہوں گے اور جوابات بھی آپ نے عربی میں دینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اس شفوی یعنی جو ہم ریٹن وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں، تحریری طور پہ، زبانی طور پہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے 5 سوالات قرآن کریم کے وہ جگہیں جو انتہائی پیچیدہ اور متشابہات کی جگہ ہوں گی، وہاں سے وہ سوالات کریں گے، اور وہ سوالات بھی تقریباً کوئی آدھا صفحہ، کہیں سے کہیں 1 صفحہ، اور کہیں پر جب انہیں یہ لگے کہ یہ صفحہ یعنی یہ جگہ اس بندے پر کھل گئی ہیں تو وہ 2 آیت سننے کے بعد اگلا سوال کر لیں گے، اور ساتھ ہی اقامت بھی سنیں گے اور فجر کی اذان بھی وہ سنتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے، جو ساتھی کوشش کر رہے ہیں ان سب کو کامیاب فرمائے۔ اچھا قرآن پاک سننے میں قرآن پاک کیسا ہونا چاہیے، یعنی کیا قرآن پاک اس میں ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ کہ بندہ کتنا مجود پڑھ رہا ہے، مجود اور مرتل، حدر کے اندر پڑھیں جو حجازی لہجے ہیں۔ پہلے کسی دور میں یہاں پر جیسے آپ حضرات سے سننے کو ملا کہ وہ شیخ خلیل الحسری رحمہ اللہ، محمود خلیل الحسری رحمہ اللہ، ان کے لہجے کو یہاں پر معیار بنایا جا رہا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ ترتیب ہوتی ہے ان کی کہ حدر جو جتنا پڑھ رہا ہے اچھے سے حدر میں پڑھے اور حدر کے ساتھ ہی مجود پڑھے، تو اس کو بندے کو وہ فوراً سے لے لیتے ہیں۔ اور اس میں پھر میں کچھ ساتھیوں کو جو ہے اپنے تجربات کے طور پہ کچھ مشورے دینا چاہوں گا کہ مولانا کے دروس سنیں۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں، عالم ہیں، تو شیخ عبد الواحد الازہری الحنبلی جامعہ ازہر کے دکتور ہیں، اور انہوں نے متن منار السبیل کو حل کیا ہے۔ تو جس طرح ہم مدارس میں فقہ حنفی کو کھولتے ہیں، لفظ کو کھولتے ہیں، تو مولانا نے جو دروس تیار کیے ہیں وہ تو چونکہ اردو زبان میں ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ امتحان پاس ہو جائے، تو امتحان پاس ہونے سے جو اگلا مرحلہ ہے کہ آپ پر وہ فقہ حنبلی کی جگہ کھل جائیں، تو آپ ساری جگہیں کھولیں۔ اور شیخ عبد الواحد الازہری الحنبلی، یہ دونوں نام لقب اپنے ساتھ وہ لگاتے ہیں، الازہری الحنبلی۔ اچھا، اور یوٹیوب پر ان کے دروس موجود ہیں، متن منار السبیل کے، بہت ہی مفید ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارہ، اس کو جو ہمارے علماء ساتھی ہیں وہ لازمی سنیں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ جزئیے کھلیں گے، اس کی جو مخالف سمتیں ہیں وہ کھلیں گی، ان جزئیوں کے پیچھے جو اصول کار فرما ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گے، تو ان کو فقہ حنبلی پر ایک شرح صدر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے لیے جب ہم تیاری کر رہے ہوں تو جو اہم جگہیں ہیں، ہم جو مسابقات ہیں، مسابقہ جاسم ہیں اور مسابقہ کویت کا جو ہے مسابقہ دولی الکویتیہ، ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی بہترین چینل ہے الفائزون کے نام سے، مصر کے علماء اس کو چلا رہے ہیں، اور یہ دکتور عیسیٰ المعصراوی حفظہ اللہ، جن کو عموم مقار المصریہ کا لقب ملتا ہے، شیخ عموم المقار المصریہ۔ بعض لوگوں نے ان کو لقب دیا ہے شیخ عموم المقار الدنیا،
بہت بڑی شخصیت ہیں، تو ان کے بہت ہی گہرے سوالات ہوتے ہیں. ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. الفائزون پر آپ ان مسابقات کو دیکھیے کہ کس طرح وہ قرآن کریم کی آیت کے آخر سے شروع سے، اور جیسے تاللہ و تاللہ، تو اس طرح کی جو آیت ہیں، قالوا وقالوا اتخذ اللہ، تو وہ آپ پر وہ جگہ کھلیں گی کہ متشابہ کہیں پر واو کے اضافہ وہ ارادو فارادو، اور یہ سوالات باقاعدہ اوقاف میں کیے بھی گئے ہیں. یہ ساری بات کی خلاصے کہ پورا قرآن پانی کی طرح یاد ہونا چاہیے. بہترین، بالکل، یعنی اس طرح ہو کہ آیت سنتے ہی وہ جگہ کھل جائے، پوری چیز آپ کے سامنے، بس اب چلیں بس. یہ نہیں کہ ہم پڑھ رہے اور ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ ہو کہ ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. تعلمون، یفسقون، تذکرون، ایسے بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو پھر اگر ہم ان عرب علماء کو سنیں تو بہت سے ایسے متشابہ وہاں مل جاتے ہیں، ایسے ضوابط ملتے ہیں جو عربی سمجھ سکتے ہیں ان ساتھیوں کے لیے. ان ضوابط کی روشنی میں آپ ان متشابہ آیات کو یاد کر سکتے ہیں، جیسے غفر اللہ لمن تاب، غفر لمن تاب، اس طرح کے انہوں نے متشابہ بنائے ہیں. غفر اللہ للحاج محمد یوسف. اب اس ہر ایک جملے کے پیچھے بہت سے متشابہ ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس کے ساتھ ہی ہم کوشش کریں. بعض ساتھی تیاری کرتے ہیں، آواز پہ اتنی مشق کرتے ہیں کہ امتحان کے دن آواز بیٹھی ہوتی ہے، اور ایسے ہوئے ہیں. جی بالکل. میں ساتھیوں کو جانتا ہوں، بیچارے بہت اچھا پڑھتے ہیں، امتحان کے دن گئے ہیں، آواز بیٹھی ہوئی تھی اور وہ فیل ہو گئے بیچارے. وہ ایک پریکٹس نہیں تھی، وہ عادت بہت نہیں تھی، ایک دم پریشر پڑا تو بند ہو گیا بس. تو ہم ایک معمول سے، روٹین سے تیاری کرتے رہیں تاکہ ہماری آواز متاثر نہ ہو. آواز کے لیے آواز کو آپ نے برقرار کیسے رکھنا ہے، کیف تحافظ علی صوتک، اس پہ دکتور شیخ ناصر القطامی اور دیگر بھی علماء کے اس پہ باقاعدہ محاضرات ہیں. تفصیلی طور پر اس پہ آپ شیخ، میں ساتھیوں کی نظر کرنا چاہوں گا، ایک ہیں مہندس الصوتی، المہندس للصوت، وہ ماہر ہیں اس حوالے سے. ان کا نام ہے خالد نجار، وہ ترکیہ میں ہوتے ہیں، اور فصیح عربی میں انہوں نے، وہ اصل میں معلق صوتی ہیں جو ڈپنگ کرتے ہیں کسی کی، تو تعلیق صوتی کے حوالے سے. لیکن آواز میں اور چہرے میں، زبان میں وہ کیا تدریبات ہیں جن سے ہماری وہ بعض نسیں ہوتی ہیں جو خشک ہو جاتی ہیں، پڑھنے میں مشکل ہوتی ہیں، تو زبان کی تدریبات ہیں، چہرے کی تدریبات ہیں، ہونٹوں کی تدریبات ہیں. تو شیخ خالد نجار کی ان دروس کو سن سکتے ہیں. باقی آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامات کو اگر تھوڑا سا ہم، معنی قرار ہے، جواب ہے، جواب الجواب ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے مقامات مع بکیر، یہ مصر کے ہیں یہ بھی، اور یہ عامی بولتے ہیں، تو ان کی بات تھوڑی سی سمجھنا مشکل ہوتی ہے. اور عامی عربی، اور وہ بھی مصر کی عربی، تو 2-4 سال ان میں نہیں لگا ہے اور ایسے ہی. تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھے انداز سے سمجھائے ہیں، تو ساتھ ہی ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بہر کیف ہماری 2 چیزیں ہیں، ایک حافظہ، قرآن اچھا یاد ہو، اچھا پڑھنا. آواز اچھی ہے، قرآن یاد نہیں ہے، امتحان پاس ہونا مشکل ہے. قرآن اچھا یاد ہے، آواز نہیں ہے یا تجوید نہیں ہے، تو امتحان پاس ہونا مشکل ہے. تو جہاں آپ قرآن کے یاد کرنے پر توجہ دے رہے ہیں، وہاں آپ اپنی آواز کو سنبھالیں بھی، برقرار بھی رکھیں، اس پہ آپ کی گرفت بھی ہو، مضبوطی بھی ہو، ایک دم آواز پھٹے نہیں، کہاں سے اٹھانا ہے، کتنا اٹھانا ہے، کیسے اس کو جملے کو ختم کرنا ہے، آیت کو دوبارہ آواز کو کہاں گرانا ہے. بالکل ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے، اس میں جہاں پہ فرح کی آیت ہے، جہاں پہ حزن کی آیت ہے. اور باقی جو اس کے نشیب و فراز ہیں، مولانا ماشاء اللہ چینل پہ آپ سب کی خدمت میں رکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزاک عطا فرمائے. یہاں پر اس طرح کی خدمت، اپنے وقت سے وقت نکالنا اور بلا معاوضہ، للہ اور فی اللہ. 2024 میں تقریباً 2000 لوگ شیخ اپلائی کر چکے ہیں، 4 امتحان ہوئے. 25 میں ابھی 4تھا امتحان ہونے جا رہا ہے. ابھی تقریباً 1700 سے اوپر کی جو ہے نا وہ رقم طلب وہاں پہ تسجیل چل رہی ہیں. تو میں تقریباً اکثر ساتھیوں سے ملا ہوں، وہ سب کہتے ہیں کہ مولانا کو ہم جانتے ہیں، ان کی دروس سے استفادہ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں، تو جب ہم امتحان حال میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے 150-200 بندے کی قطار ہوتی ہے کتاب کے امتحان دینے کے لیے. تو وہاں پہ دل میں خیال آتا ہے کہ اتنی دنیا جہاں کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، کیا ہوگا، مسجدیں کہاں سے لائیں گے، مسجدیں کہاں سے لائیں گے، یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. لیکن بہر کیف آپ کے نصیب ہے، آپ کو پہنچے گا. عربی میں نا کہ نصیبک یصیبک وان کان تحت الجبلین، اور وما لا نصیبک لا یصیبک لن یصیبک وان کان تحت الشفتین. تو وہ ہونٹوں کے نیچے کیوں نہ ہو، وہ نہیں ملے گا. تو باقی یہاں پر جو یہاں کا ماحول ہے، یہاں علماء کا اور سرکاری سطح پر جو یہاں پہ اہل قرآن کو اور دینداروں کو، یہاں پہ لفظ شیخ صرف 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا وہ آل ثانی شاہی قبیلے کا ہوں، یا وہ مسجد اور مسلح کو سنبھالنے والے علماء مؤذنین یہ حضرات ہوں، تو ان کو وہ شیخ کہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے عربی قبیلے یہاں پر ہیں وہ سارے سید ہیں، محترم ہیں، وہ اخی ہیں، وہ سارے سب کچھ ہیں، شیخ نہیں ہیں. وہ شیخ صرف 2 لوگ ہیں یہاں پر. تو بہت ہی احترام کی نگاہ سے ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزاک عطا فرمائے کہ وہ ہماری سرپرستی فرماتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ نے میرا بھی اور باقی ساتھیوں کی بھی آپ نے رہنمائی کی. ان سب کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیراً. بہت بہت شکریہ حضرت مولانا عبدالواجد صاحب نے بہت ہی جامع اور معنی انداز سے اور بہت ہی قیمتی نصیحت آپ کے سامنے رکھی. بس دعا ہے کہ اللہ پاک سے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیے اور جو چیز آپ کے سامنے رکھی اس سے فائدہ اٹھائے. اصل مقصد ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا. تو آپ لوگ کوشش کریے. تو سارا معاملہ یہی کہ آپ کی کوشش بڑھے کہ کتابوں کی تیاری بھی فل ہو, لیکن وہی ساری بات ہماری کہ کتابوں میں آپ کوشش بھی کریں گے پھر بھی پاس ہو جائیں گے. قرآن کریم میں کوشش کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مطلوب ہے وہ ہوتی نہیں ہے. تو اس پہ تو بالخصوص اگر قرآن کریم کی آپ تیاری کریں, یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, تو کسی ماہر استاد کے سامنے جو یہاں کے عرب اعتبار سے غلطی پکڑنا جانتا ہو. ایک تو استاد ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے, لیکن وہ غلطی پکڑنا نہیں جانتے. تو کسی ماہر استاد کے سامنے جو یہاں کے اعتبار سے غلطی پکڑنا جانتے کہ بھئی یہاں کیا کیا باری غلطیاں دیکھی جاتی ہیں, اس کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے, پھر ان کی غلطیوں کو اصلاح کرانا ہے. بہت سارے ساتھی تقریباً 80% ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ پکے حافظ ہو جاتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, سنا دیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا شیخ سدیس کا لہجہ پڑھ لیتے ہیں دامت برکاتہم عالیہ, اور پھر یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں بس ہم پاس ہو جائیں گے. وہ بالکل بہت پیارے انداز سے وہ فیل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں میں تو یوں تھا. ابھی کچھ بھی نہیں تھے, آپ نے اس معیار کے مطابق تیاری نہیں کری. تو بہرحال ان ساری باتوں کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو چیز مطلوب ہے اسی حساب سے تیاری کرے. اللہ پاک آپ کا ہم سب کو حامی و ناصر. حضرت بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کو دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. اور بھی جو تیاری کرنے والے ساتھی ہیں اللہ پاک سب کو کامیابی و کامرانی سے نوازے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.